اور تھوڑی سی غیرت کھاؤ، تھوڑی سی غیرت، کہ وہ جو اوپر کارٹون بٹھایا ہوا ہے نا، اور اس کا سر سیل لگا کے، وہ جو اس کی سیل لگائی ہوئی ہے، اس کو ذرا سامنے لے کر آؤ، اس پپٹ کو، گدھے کے بچے کو سامنے لے کر آؤ، وہ جو تمہارا سربراہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو لاؤ ذرا احمد عیسیٰ کے مقابلے پر، تو کہو کہ اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو غیرت کھا لے، لیکن بغیرتوں میں غیرت کہاں؟ یہ تو قرآن بھی کہتا ہے نا، کیا قرآن کہتا ہے جس کو تم ماننے کے دعوے دار ہو؟ وہ کہتا ہے دوسروں کا مال کھانے والے غیرت مند ہو ہی نہیں سکتے، لوگوں کو دھوکے سے، دجل سے، فراڈ سے لوٹنے والے غیرت مند ہو ہی نہیں سکتے۔ مرزا غلام قادیانی کے نام پر مولوی نور الدین کی نسل غیرت مند ہو، کیسے ممکن ہے؟ کاغذوں میں نام ہو مرزا غلام قادیانی کا، اور بایولوجیکل حقیقت میں ڈی این اے ہو مولوی نور الدین کا، اور پھر غیرت بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ بہت کچھ تمہارے اوپر انکشاف کریں گے، جیسے پچھلی قسط میں ہم نے بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ کہ جیسے فرعون نے موت کو دیکھ کر توبہ کی تھی لیکن اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی تھی، عین اسی طرح مرزا غلام قادیانی نے بھی موت کو دیکھ کر توبہ کی تھی، لکھ کر۔ اس نے کہا تھا میں مانتا ہوں میں کذاب ہوں، میں مجرم ہوں، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی تھی، اور ہم نے تمہیں کہا تھا ہم ثبوت پیش کریں گے، آگے چل کے ثبوت آئیں گے، اور دنیا کا کوئی قادیانی غلط ثابت نہیں کر پائے گا، ایسے ثبوت ہم سامنے لے کر آئیں گے۔ ایسے ہی اس قسط کے آخر میں ہم تمہیں ایک اور خوشخبری دیتے ہیں، اب خوشخبریاں سمیٹتے جاؤ اور اینڈ پر جو ہے تمہیں ثبوت دیے جائیں گے خوشخبریوں کے۔ اس قسط کے آخر میں ہم تمہیں خوشخبری دے دیتے ہیں کہ یہ جو خود کو مرزا غلام قادیانی کی نسل کہلوا رہے ہیں نا، یہ کاغذوں میں تو مرزا غلام قادیانی کی نسل ہیں، لیکن ڈی این اے کس کا ہے؟ یہ ڈی این اے ہے مولوی نور الدین کا، مولوی نور الدین کا، جو اصل ماسٹر مائنڈ تھا اس کلٹ کا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ہم ثبوت دیں گے، اور دنیا قادیان کو چیلنج ہے رد کر کے دکھائے۔ اگر کسی کو شک ہے تو آج انسان اتنا آگے جا چکا ہے کہ وہ ڈی این اے سے پروو کر سکے، ڈی این اے سے پتا چلا سکے کہ کون کس کی نسل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن خوشخبری تمہیں دے دی، خوشخبری تمہیں دے دی کہ مرزے کے نام پر نسل ہو نور الدین کی اور غیرت ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے مولوی نور الدین کی جو ذریت ہے وہ احمد عیسیٰ کا سامنا کر پائے، وہ جو تمہارے اوپر کارٹون ہے پپٹ، وہ احمد عیسیٰ کا سامنا کر پائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ تو ممکن ہی نہیں۔ جس دن اس نے احمد عیسیٰ کا سامنا کیا، سمجھو سورج رک جائے گا، سورج نہیں طلوع ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جان لو یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے، اب تمہیں نشان عبرت بنائے جانے کا وقت آ چکا۔ اے دین قادیان، اے دنیا کے غلیظ ترین گٹر، اس گٹر کے کیڑوں، کان کھول کر سن لو، اب کوئی کذاب نہیں ہے یہ۔ آج تک تم پھدکتے رہے، اچھلتے رہے، کیوں اچھلتے رہے، کیوں پھدکتے رہے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ تمہارے مقابلے پر تمہارے ہی جیسے مشرک تھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے آنے کا وقت نہیں ہوا تھا، اب آج جب ہمارے آنے کا وقت آ گیا ہے تو تم ہمارا نام مزید استعمال نہیں کر سکتے، تم ہمارے نام پر دنیا کو الو نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ اب تمہیں تمہاری اوقات دکھائی جائے گی،
اب تمہیں نشان عبرت بنایا جائے گا، اب تمہیں جوابات دینے پڑیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیسے جوابات تم نہیں دیتے۔ قرآن اٹھا کر دیکھو ذرا، قرآن کھول کر دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ ابھی تمہارے اوپر واضح کر دیا کہ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ الاولین کی مصنوع سے تمہارا ذکر ہے، آج کا ذکر ہے۔ نوح جو آیا تھا، ہود آیا تھا، صالح آیا تھا، شعیب آیا تھا، ابراہیم آیا تھا، لوط آیا تھا، موسیٰ آیا تھا، تو ذرا بتاؤ اس وقت کیا ہوا تھا؟ مقابلے پر کون تھے؟ کیا وہ کامیاب ہوئے تھے؟ اگر وہ کامیاب ہو گئے تھے تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اس وقت ہم نے اپنے رسولوں کو بھیج کر ان کو لاوارث چھوڑ دیا تھا تو آج بھی لاوارث چھوڑ دیں گے۔ لیکن کیا قرآن تمہیں بتاتا ہے ہم نے لاوارث چھوڑ دیا تھا؟ ذرا اٹھاؤ قرآن، پھرولو اسے، تلاش کرو اس میں کہ جب ہم نے نوح کو بھیجا تھا تو نوح نے جن کے اوپر حق واضح کیا تھا، جن کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے جب نوح کا کفر و کذب کیا تھا تو کیا ہم نے نوح کو لاوارث چھوڑ دیا تھا؟ اور اپنے رسول کی تحقیر کرنے والوں کو، گستاخی کرنے والوں کو، توہین کرنے والوں کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا تھا؟ اگر تو اس وقت چھوڑ دیا تھا آج بھی چھوڑ دیں گے۔ جب ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول میں فرق نہ کرو، اللہ الگ نہیں ہے، رسول الگ نہیں ہے، رسول کو گالی اللہ کو گالی، رسول کی توہین اللہ کی توہین، رب العالمین کی توہین، رسول کے ساتھ دشمنی، رب العالمین کے ساتھ دشمنی، تو کیا تمہیں رب کو بے غیرت سمجھا ہوا ہے؟ رب بے غیرت نہیں ہے، رب سے بڑھ کر غیرت مند کوئی ہے ہی نہیں۔ لہذا جان لو اگر اس وقت ہم نے اپنے دشمنوں کو، جن کو ہم نے کھول کھول کر متنبہ کیا تھا، عین اسی طرح جیسے آج متنبہ کر رہے ہیں، ان کو آزاد چھوڑ دیا تھا تو تمہیں بھی آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس وقت بھی نشان عبرت بنایا تھا، نہ صرف نوح کے وقت بلکہ ہود کے وقت، صالح کے وقت، شعیب کے وقت، لوط کے وقت، ابراہیم اور موسیٰ کے وقت، تو آج بھی ہمارا قانون بدلنے نہیں والا، ہماری سنت تبدیل نہیں ہونے والی۔ کان کھول کر سن لو، ہم وہی ہیں جو نوح کی صورت میں آئے، ہم وہی ہیں جو ہود کی صورت میں آئے، جو صالح کی صورت میں آئے، جو شعیب کی صورت میں آئے، جو لوط کی صورت میں آئے، جو ابراہیم کی صورت میں آئے، جو موسیٰ کی صورت میں آئے۔ ہم وہی ہیں، ہم بدل نہیں گئے۔ نہ صرف ہم وہی ہیں بلکہ ہماری سنت بھی وہی ہے، ہمارا قانون بھی وہی ہے۔ تم ہماری سنت میں، ہمارے قانون میں، ہمارے طریقے میں ایک رائی برابر بھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، رائی برابر بھی اونچ نیچ ہیر پھیر نہیں پاؤ گے۔ یہ آج ہم تمہیں دکھائیں گے، تمہیں تمہاری انہی آنکھوں سے دکھائیں گے جو تمہارے کھوپڑ میں ہم نے سجائی ہوئی ہیں۔ تمہیں سننے اور دیکھنے کا شوق ہے نا، سمجھنے کا شوق نہیں ہے نا، تو ابھی ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اس سے اگلا سٹیپ دکھانے کا ہے۔ ابھی سنا رہے ہیں، اس کے بعد دکھائیں گے۔ لہذا تیاری پکڑ لو، تمہارا نشان عبرت بنائے جانے کا وقت آ چکا۔ تم نے جو فساد کرنا تھا وہ کر چکے، تم نے جو ہمارے ساتھ دشمنی کرنی تھی وہ کر چکے۔ ہم تمہیں ذلیل و رسوا کریں گے، نشان عبرت بنائیں گے، یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے۔ مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانیے احمد عیسیٰ کی زبانی۔